حجاب کی بے حجابی۔ حجاب کی بے حجابی۔ مروہ الشربینی ایک عام عورت تھی۔ حجاب اس کی شناخت تھا، اس لیے وہ باحجاب رہنا پسند کرتی تھی۔ ایلیکس وینز روسی نژاد جرمن تھا اور باحجاب مروہ سے خار رکھتا تھا۔ گالیاں بکنے اور حجاب نوچنے کی حرکت پر مروہ نے عدالت میں مقدمہ درج کر دیا، لیکن مغربی عدالت کی غیر جانبداری کی کلی اس وقت کھل گئی جب ایلیکس نے بے در پہ 18 وار کر کے مروہ کو شہید کر دیا۔ مروہ کے خاوند علوی عکاظ بچانے کے لیے آگے بڑھے تو پولیس کی گولی کا نشانہ بن گئے، جبکہ ان کا 3 سالہ بچہ بھی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب مروہ نے جرمن میں رہتے ہوئے جہاد کیا اور اپنی شناخت پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہم اس شناخت سے خار کیوں کھا رہے ہیں، یا ہمیں اس شناخت کو اپنانے پر شرمندگی کیوں ہے؟ ہم اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم حجاب لینے والی خواتین کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ان کا دائرہ اثر محدود ہے اور ان کی ذہنیت بھی محدود ہے، جس میں وسعت کے مواقع بھی محدود ہیں، نیز ملکی اور عالمی معاملات پر ان کا زاویہ نگاہ بھی ادھورا ہے۔ ہم حجاب والی خواتین کو بااعتماد نہیں سمجھتے، انہیں کنویں کا مینڈک سمجھتے ہیں۔ ان کے افکار کو گھٹن زدہ گردانتے ہیں، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بے حجابی قدیم ہے، فرسودہ ہے، محدود اور گھٹن زدہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ بے حجاب اپنے اندر کے احساس کمتری کو بے حجاب ہو کر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی بے حجابی آج تک بلند نگاہی، باکردار زنری اور ذہین و فطین مثال دینے سے قاصر رہی ہے۔ جو حجاب میں رہتے ہوئے خدیجہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا، بی بی مریم، بی بی آسیہ، خولہ، صفیہ، عمارہ نے پیش کی، باحجاب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے وصول تک کسی کی بے حجاب کی رسائی ممکن ہوئی ہے؟ اور کیا انہیں زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کا درجہ نہ ملا؟ اور کیا وہ عرب کی مالدار خاتون نہ تھیں؟ حضرت آسیہ سے اعتماد اور مردم شناسی کی مثال بے حجاب خواتین کے لیے پیش کرنا ممکن ہے؟ کیا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے باکی حجاب میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی؟ کیا عمارہ کا جذبہ سرفروشی حجاب میں مان پڑا؟ آج ہم 4 دیواری کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کون سے وژن کی بات کرتے ہیں اور کون سی بولڈنیس ہمیں مطلوب ہے؟ سردست، اگر بولڈنیس کا مطلب مردوں کو رجھانا ہے تو معاف کیجیے گا، ہمیں ایسی بولڈنیس کا مطلوب بھی نہیں ہے۔
اگر کانفیڈنس کا مطلب دنیا میں نمایاں ہونے کے لیے ہر حد سے نکلنا ہے تو معذرت کے ساتھ کانفیڈنس کے حوالے سے آپ کا علم محدود ہے۔ کیا آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا اعتماد اور مردم شناسی بھی حجاب کی عظمت کا اعتراف نہیں کرنے دیتی؟ در حقیقت ہمیں اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ غلام ذہن اور پیسے کی خاطر نظریات قائم کرنے کے بجائے شاہین صفت ہونے کی ضرورت ہے۔ خودی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم اصلاحات کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں گے، اور تبھی ہم بین الاقوامی سطح پر مقام بنانے کے لیے بے حجاب ہونے کے بجائے حجاب کو بین الاقوامی معیار بنا پائیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب بین الاقوامی فارم پر بے حجاب ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، اور حجاب لیے بغیر ان کی بین الاقوامی فارم پر کوئی وقت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حجاب کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔